ایک دفعہ ایک درویش کا گزر ایک جنگل سے ہوا۔ اس نے دیکھا کہ وہاں ایک لومڑی تھی جس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی تھی۔ درویش نے خیال کیا کہ اس کو رزق کیسے پہنچتا ہوگا، اور وہ درویش وہیں بیٹھ گئے اور دیکھنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے رزق کا کیا انتظام کیا ہے۔ اتنے میں دیکھا کہ ایک شیر منہ میں گیدڑ دبائے آیا اور اس نے اپنے کچھ گوشت کھایا اور باقی لومڑی کے سامنے پھینک کیا۔ لومڑی نے پیٹ بھر کے گوشت کھا لیا۔ درویش نے خیال کیا کہ ہو سکتا ہے یہ اتفاق ہو، اور اگلے دن کے لیے، اگلے ٹائم کے لیے بھی وہ وہیں انتظار میں بیٹھ گیا کہ اس کے رزق کا انتظام آخر ہوتا کیسے ہے۔ جب کچھ ٹائم گزرا اور اگلا دن آیا تو وہی شیر دوبارہ ایسے ہی گیدڑ کا شکار کر کے لایا اور اپنے حصے کا گوشت کھایا اور باقی لومڑی کے لیے چھوڑ گیا۔ درویش سمجھ گیا کہ اس کا جو انتظام ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے اور اس کو اسی طریقے سے رزق پہنچتا ہے۔ درویش نے فیصلہ کیا کہ اب وہ بھی کوئی محنت نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، لہٰذا اس کے حصے کا رزق بھی اس کے پاس پہنچ جائے گا۔ درویش وہیں بیٹھ گیا اور انتظار کرنے لگا کہ اللہ کی طرف سے اس کے پاس رزق پہنچ جائے۔ چند دن گزر گئے، بھوک سے برا حال ہو گیا۔ غیب سے آواز آئی کہ کیا تو اس انتظار میں ہے کہ تو لومڑی بن جائے جس کی ٹانگیں ٹوٹ چکی ہیں؟ تو ایسا کیوں نہیں کرتا کہ تو شیر بن جا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ اس حقائق سے یہ سبق دیا جاتا ہے کہ جن انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ہمت دی ہے اور جن کے پاس طاقت ہے، انہیں چاہیے کہ وہ شیر بنے اور دوسروں کی بھی مدد کرے جن کو مدد کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ نے ہاتھ پاؤں بھی دیے ہوئے ہیں تب بھی وہ اس انتظار میں رہیں کہ کوئی اور ان کی مدد کرے۔ آپ اپنی بھی مدد کریں اور دوسروں کی مدد بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی زندگیوں میں آسانی پیدا کرے اور آسانی والا معاملہ پیدا کرے۔ میری باتیں سننے کا بہت شکریہ۔